السلام علیکم۔ سفر العشق میں آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں تصوف کی سرزمین شاہ جیمنا پہ۔ حضرت شاہ جیمنا رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سادات بخاری خاندان سے۔ جس جگہ آپ نے ڈیرا لگایا ہوا ہے یہ جگہ جھنگ سے 30 کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے۔ شاہ جیمنا شہر کے جنوب میں حضرت شاہ جیمنا کا مزار واقع ہے۔ حضرت شاہ جیمنا رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت شیر شاہ جلال الدین سرخ بخاری نے بخارا سے ہجرت کی اور بر صغیر تشریف لائے۔ اس وقت بر صغیر میں خاندان غلامہ کی حکومت تھی اور کہا جاتا ہے کہ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایون چنگیز خان کو بھی اسلام کی دعوت دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی اسلام کی اس دعوت سے چنگیز خان آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری کو آگ میں پھینکوا دیا، اور بالکل اسی طرح جس طرح وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بنی تھی، حضرت جلال الدین سرخ بخاری کے اوپر بھی گلزار بن گئی۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہرحال یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے۔ حضرت شاہ جیمنا کا اصل نام سید محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب آپ قنوج انڈیا میں تشریف فرما تھے تو قنوج کا جو راجہ تھا اس کے بیٹے کو تلوار بازی کے ایک مقابلے میں چوٹ لگی اور اس کا پیٹ چاک ہو گیا۔ جیسے ہی پیٹ چاک ہوا تو وہ بچہ وہیں پہ گر گیا اور مر گیا۔ راجہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ڈیڈ باڈی کو اٹھایا اور جہاں پہ حضرت محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے وہاں پہ لے آیا۔ حضرت جی نے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ پڑھنا شروع کی اور اس لڑکے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، جس سے کہا جاتا ہے کہ وہ پیٹ اس کا سل گیا اور وہ لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسی کرامت کو دیکھ کے کنوز کا راجہ مسلمان ہو گیا، تو وہاں کے مقامی لوگوں نے آپ کی اس کرامت کو دیکھ کے آپ کا نام شاہ جیونا پاٹے سیونا رکھ دیا، مطلب پھٹے ہوئے کو سینے والا۔ اپنے مرشد کے حکم پر اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نے کنوج کو چھوڑا اور پنجاب کا رخ کیا۔ راستے میں آتے ہوئے آپ نے ایک جگہ پیل پدھراڑ میں قیام کیا جو اس وقت مکمل طور پہ ایک بنجر اور بے آب و گیا خطہ تھا۔ آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو کہا جاتا ہے کہ چند دنوں میں ہی وہاں پہ پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور وہ بے آب و گیا خطہ سرسبز اور شاداب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی آپ کے وقت کا ایک چشمہ وہاں پہ بہتا ہے جو کہ ایک کنویں کی شکل میں ہے اور اس کا نام ویل آف پیر یعنی پیر کا کنواں یا پیر جو کھو یا پیر کا کھو کہا جاتا ہے اس کو، اور لوگ آج بھی اس کا پانی پی کے وہاں پہ اس سے شفا پاتے ہیں۔ آپ نے عظیم مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے زمانہ میں کنوج کو چھوڑا اور جھنگ آ کر قیام فرمایا۔ اگین جھنگ میں جس جگہ پہ آپ نے آ کے ڈیرا لگایا تو اس کو اس وقت کی یہاں کی جانگلی لہجے میں اور جانگلی زبان میں رڑا کہتے تھے۔ رڑے کا مطلب ہے اے بگ پیس اور a big chunk of land which is barren، مطلب یہ رڑا ہوا کرتا تھا، صحرا تھا، یہاں پہ پیل پدھراڑ کی طرح بالکل کسی قسم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کسی بھی فصل کا، سبزے کا، زرعی اجناس کا۔ آپ نے آ کے اس جگہ اپنا ڈیرا لگایا، عبادت و ریاضت شروع کی اور اللہ کریم سے دعا کی کہ یا اللہ اس رڑے کو گھی کے ایک پیالے میں بدل دے۔ آپ کی دعا کے طفیل اور آپ کی عبادت و ریاضت کا صدقہ
اللہ نے اس خطہ سرزمین کو دوبارہ سے ہرا اور بھرا کر دیا۔ آپ کی اسی عبادت اور ریاضت کے طفیل یہاں کی لوکل اقوام، جن میں سیال، بھروانے، جپے، نول، کھوکھر، کھرل، سنپال اور دوسرے راجپوت قبائل شامل ہیں، وہ اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہوئے اور آپ کے مریدین میں شامل ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔